بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کے لوگوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. فیصلہ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں سختیاں اتنی ہوں گی کہ لوگ اگلا پچھلا بھول جائیں گے. انتہائی مشکل دن آنے والے ہیں. ناظرین پی ٹی آئی پر پابندی فی الحال تو مؤخر ہو گئی ہے، مگر تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے کہ اگر آپ اچھے بچے بن گئے تو ٹھیک، ورنہ. اور دوسری بڑی اہم بات، عمران خان ذہنی طور پر ملٹری جیل میں جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، جس کا خدشہ انہوں نے چند دن پہلے کیا تھا کہ یہ مجھے ملٹری جیل میں بھیجیں گے. اب ہونے کیا والا ہے، کیونکہ اگلے ماہ جو 9 مئی کا مرکزی کیس ہے اس کی سماعت لاہور میں شروع ہونے والی ہے. تو فوج اسٹیبلشمنٹ نے تو کہا ہے کہ بالکل نو کمپرومائز، جنہوں نے اداروں پہ حملہ کیا ہے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں. تو کیا عمران خان اب ملٹری جیل میں جائیں گے، عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، یا پھر باعزت اس معاملے سے بری ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بڑی اہم خبر، نیتن یاہو کی امریکہ میں جو بےعزتی ہے اور جو ذلت اس نے برداشت کی وہ، اور تائیوان میں جو سمندری طوفان نے ہلچل اور تباہی مچا دی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس اسٹرالوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اسامہ صاحب پہلے تو شروع کرتے ہیں کہ یہ جو کریک ڈاؤن اور سختیاں مزید بڑھ گئی ہیں، اور پھر عمران خان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے اوپر ان سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ جتنی بھی صورتحال ہے نا، یہ جو آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے. یہ اس ٹائم جو ٹسل ہے وہ پی ٹی آئی اور ان سب کے دوران اتنی نہیں ہے جتنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں. اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھئی ہم گرے ہیں تمہیں کیسے گرائیں، اس ٹائپ کا ماڈل ہے. ایون آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا کی کیسٹ جو ہے وہ اب چلنے والی تھی، مجھے کیوں بلایا پہ، اور مجھے کیوں بلایا پہ آ کے کہ پہلے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بلایا. تو منت اللہ کر کے وہ کیسٹ کو ہولڈ کرایا گیا ہے، ورنہ انہوں نے ساری سٹوری دوبارہ کھولنی تھی. اور اسی طریقے سے جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو اس طرح کی ان کی جتنی بھی اب تک کی کوششیں ہیں وہ سب ناکام ہوئی ہیں. تو ملٹری کورٹ کا تو نام اس پہ لگاتے ہی چیزوں کو، معاملات کو اور بڑھاوا دے دیا جائے گا اور ان کو ایک دم جیسے کہتے ہیں نا ایکسپلوریٹ کر دیں گے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بھی معاملہ کیا جائے گا. عمران خان کو ایسے انگلی کا نقلی اشارہ کرنا بھی بہت مشکل ہے اس وقت، تو وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اصل میں اندازہ ہی نہیں ہے نا، یہ سارے 2 4 5 10 ملازمین، یہ سارے آپ کی جو مینجمنٹ ہے، یہ سیکٹریز، یہ سب، ان کو کیا پتا کہ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ پوری دنیا کی پاپولیرٹی پیچھے عوام کا ہونا، وہ سب ہوتا کیا ہے، وہ نشہ کیا ہوتا ہے. عمران خان کو تو وہ نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ کہاں ان کی ماننے لگا ہے یا اپنی اس کی ٹرمز پہ ہی بات ہونی ہے، آخر اسی کی مانگ ہونی ہے. اگست آ گیا، یہ وہی مہینہ ہے جس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اسی مہینے یہ چانسز ہوں گے کہ عمران خان اگست کی، آپ کو یاد ہے کوئی میں نے تاریخ دی ہوئی پرانی آپ کی میموری میں یا آپ کے ویورز کی میموری میں؟ 14 اگست ایک دفعہ کہا تھا جناب کو، جب آپ لوگوں پرانے ٹائم پہ پوچھ رہے جی تھے جی، کہ کوئی 14 چھٹی اگست ملے آزادی کی بچاری. تقریب کے ساتھ کو، ہاں ہاں آزادی کی جی، تقریب. آزادی کی تقریب، شکریہ. تو وہ ٹائم جو ہے نا وہ بن سکتا ہے. ابھی بھی شکر ہے کہ آپ نے بڑی شدید علالت کاٹی ہے اور اب جو ہے وہ میموری تھوڑی سی کام کر گئی ہے، ورنہ ہمارے کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر ہم نے یہ کمزور دماغی مریضوں کو سنانا ہے اپنا پروگرام، تو پھر ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سارا پریڈکشن تو ہوتی بہت کی ہیں، بعد میں آگے ٹھیک ہوتی ہیں جب آپ لوگوں کے ذہن میں نقشے بھی نہیں ہوتے نا، اس لیے وہ میموری میں بیٹھتی نہیں ہے. بہرحال اگست وہ مہینہ پاسبل ہے کہ کسی دن کسی صبح آپ کو جیسے گرفتاری کا اچانک پتہ چلا تھا، ایسے پتہ چلے کہ وہ بنی گالا پہنچ گئے ہیں، اور رات ہی ان کو پہنچا دیا تھا، رات کے 3 بجے زبردستی پہنچا دیا.
اس طرح کا کوئی بھی ایکسپیکٹڈ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی صورتحال ہے یہ دن بدن جو ہے وہ بس اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے جیسا میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ اگر یہ 2 اکتوبر تک نہیں ہوتا یوں بڑے پیار سے آرام سے, تو پھر صورتحال بنگلہ دیش کی سائڈ پہ جا رہی ہے. جس طریقے سے بنگالی آپ دیکھ رہے ہیں, کرفیوز, انریسٹ, بڑا سخت ماحول, تو ہم بھی اسی پلانٹ کی اس کے نیچے ہیں, اس سے باہر نہیں ہیں, سمجھ لیں. اور وہ ہمارا ہی حصہ ہے. پرانے کاغذات میں اصل پاکستان وہی تھا, اصل جو کنڈلی ہے نا پاکستان کی اس کی وہ بنتی ہے. تو دیکھیں بات سمجھے کہ وہاں یہ جو ساری صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اس کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے کبھی بھی پاکستان میں یہ صورتحال بن سکتی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طریقے سے جیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے کرنا چاہیے. اور یہ حکومتی تو باڈی لینگویج ہی بتا رہی ہے. اب تو پہلے ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ اس نے گر جانا, بس اب گری کہ کل گری. ایمانداری سے بتائیں, جب ہم جون میں یہ کہہ رہے تھے کہ بس اس کی گرنے کے دن قریب آ رہے ہیں تو اس وقت نہیں یقین تھا. لیکن اب شہباز شریف کی اگر آپ بولتے ہیں کہ آواز سن لیں تو آپ کو یوں کان لگانے پڑتے ہیں. وہ جو جوشیلے انداز, وہ جذباتی سٹائل, وہ سب ختم ہو چکے ہیں. تو وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ہے جتنی بھی ان کے پلانز ہیں وہ چوپٹ ہیں. یاد ہے کہا تھا لاڈلا بدلہ لے گا, لاڈلے کا بدلہ کا ٹائم ہے. اور دوسرا الیکشن کا جو کل ختم ہونا ہے وہ نون لیگ کی سازش ہے, پی ٹی آئی اس کا شکار نہ بنے. وہ میں نے یاد ہے کہا تھا نواز شریف اپنی ایک سیٹ کی خاطر پورا الیکشن نیا چاہے گا کہ چلو اب جاتے جاتے یہ احسان تو کر دو ورنہ میری تو سیاست ہی ختم ہو جائے گی اگر ٹریبیونل نے فیصلہ دے دیا کہ یہ سیٹ نواز شریف کی نہیں ہے. اچھا, اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ کبھی بھی ٹریگر ہو سکتی ہے آپ کا جو اوور آل سینیریو. کشمیر میں نکلے تھے لوگ, کہا تھا عوام کھڑی ہوگی, بنو میں نکل آئے, ابھی آپ کو کور نہیں کرنا میڈیا تو پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ابھی بھی وہاں دھرنا چلنا اور یہ سارے معاملات جاری ہیں. ابھی آپ اپ کمنگ میں دیکھیں گے کہ پاکستان میں کہیں بھی کچھ بھی ایسا ٹریگر ہو جائے گا جس سے صورتحال ایک دم, بس میں یہ 2 باتیں چاہتا ہوں. ہاں, آپ کا یہ مودی کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے. مودی کا اٹیک بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ بالکل ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس کو دیکھیں تو اب 2-3 چیزیں مجھے لگتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال کا بلڈ ہو جانا جس کے نتیجے میں معاملات قابو سے باہر چلے جائیں اور پھر سب کو بلانے کے نتیجے میں عمران خان کو بھی بلایا جائے. ملک کا مسئلہ ہے اور بس وہ میں بتا نہیں سکتا کچھ باتیں, بس جتنی کہیں اسی پہ گزارا کریں کیونکہ ورنہ اتنی سے بھی جائیں گے ورنہ اتنی سے بھی جائیں گے. I can understand Usama Sam, I can understand. آپ جتنا بتا رہے ہیں نا وہ بھی کافی ہے. آج کے دن مجھے پتا ہے کہ آپ بہت کچھ بتا سکتے ہیں. آج کے دن آپ بہت کچھ بتا سکتے ہیں. آئی نو آپ کے پاس بڑی اہم پروڈکشنز ہیں. میرا خیال ہے ابھی وہ ہولڈ کر لیں, آنے والے دنوں میں تھوڑا تھوڑا چینلائز کرتے ہیں. ایک دم جو ڈوز چلی گئی تو ہو سکتا ہے پیٹ ہی نہ خراب ہو جائے. تو ساتھ مجھے یہ بتائیں اسامہ صاحب, یہ جو پابندی والا معاملہ ہے اور آرٹیکل 6 غداری والا, یہ فی الحال مؤخر ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے بچا کے رکھا ہے کہ اگر آپ انسان نہیں بنیں گے تو وی کین یوز اٹ. نہیں سر نہیں, یہ ایسی 2 دیوانوں کا خواب ہے جو آپس میں فون پہ رہتے ہیں. ہاں جی چائے پی لی ہے, ہاں جی پی لی ہے, اور کیسی فیلنگز ہیں, کوئی تنگ تو نہیں کر رہا پنجاب میں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, محسن کو کہوں نہیں تو اس ٹائپ کا جو ہے نا یہ فون کی کنورسیشنز ہیں. آج میں نے کہا چلو وہ بھی آپ کے ویورز کو سنا دوں. تو وہ جو 2 ان کے ٹیلی فونک جو کنٹینیوس رابطے ہیں نا, یہ بیسیکلی ان 2 دماغوں کا ہے. اور اس میں سے ایک دماغ کا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. دوسری جو ہے وہ بھی میرے خیال میں سمجھ آ جائے گی.
جو کیا کہتے ہیں اپنی رانی صاحبہ ہیں، اور رانی صاحبہ کی جو مزاج ہے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ہی میڈیا کے حساب سے انہوں نے ایک ہی ٹھانی ہے کہ میڈیا پہ ہی ہرانا ہے اب میں نے عمران خان کو. تو وہ جتنی ان کی سوشل میڈیا ٹیم اور معاملات اور چیزیں لے کے وہ چل رہی ہیں، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بس ان دونوں کی بات تھی، اسی لیے وہ اتنی چوڑی ہو گئی ہیں کہ عدلیہ کو دوبارہ تھریٹ کر رہی ہیں. کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمیں آتا ہے بوٹوں کا راستہ بھی پتہ ہے، باقی راستے بھی پتہ ہے، کیسے پالش ہوتے ہیں یہ بھی پتہ ہے کیونکہ ہمارا خاندانی کام ہے. اور اس ساری ان کو جو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، انٹرویو وہ نکالے نا کبھی کلپ کہ یہ بھی پتہ ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ان کو انہوں نے واقعی دکھایا کہ صرف پتہ نہیں ہے ایکسپرٹ بھی ہیں اور اسی کی ایکسپرٹیز شو بھی کی ہے. باقی یہ ہے کہ جو بھی کر لیں 2 لائنوں میں ختم کہانی. ہر گزرتا دن ان سب کی جو کیریئر کا اختتام ہے، ہر گزرتا دن ان کے کیریئر کا اختتام ہے. عوام کو دن بدن عقل مند کرنے کا انتظام قدرت ہے. عوام کی آنکھوں کے پردے چاک ہونے کا ٹائم ہے. عوام کو ابھی ریلائزیشن ابھی بھی پوری نہیں ہوئی کہ ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ. ابھی صرف اتنا بتا دوں کہ وہ جو جب بھی کبھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی ایک اجرت ہوتی ہے. ڈھونڈے بڑا بھی انہی دنوں میں اجرت کہیں سے آئی ہے، اجرت کہیں سے آئی ہے پاکستان میں. تو یہ سارا سلسلے کے لیے یہ سب ہوتا ہے. تو اس لیے بات سمجھیں کہ جب نکمے آوارہ لٹر گھر میں کوئی فرد ہو اس کا گھر ایسے ہی چلتا ہوتا ہے. لوگ بھی پالتے ہوتے ہیں، اس سے نہ کوئی غیرت کی توقع رکھنی چاہیے جو ہر دم لوگوں کے ہاتھ دیکھ رہا ہو، ان کی ایڈ اور فنڈنگ پہ بیٹھا ہو، اور اس سے کیا امید رکھنی کہ وہ گھر کو اپنے سنوارے گا یا کرے گا. اس لیے کوئی اچھی امید نہیں ہے. آپ لوگ ہی اپنے آپ کو ایکسرسائز کریں، روزے رکھیں، اپنے آپ کو بے سکونی کے لیے آمادہ رکھیں، تھوڑا سا تیار رہیں، تو بس. اسامہ صاحب آپ آتے ہیں نیتن یاہو کے اوپر. نیتن یاہو کی کانگریس میں بڑی جو تقریر کی ہے، نینسی پیلوسی کہتی ہے کہ تاریخ کی بدترین تقریر، گھٹیا تقریر کی ہے. جو سابق اسپیکر تھی انہوں نے یہ کہا ہے، اور باہر جو مظاہرے ہوئے ہیں اور جس طرح کا ریئیکشن ملا ہے، ہم لگ یہ رہا ہے کہ جو نیتن یاہو جس کا جو ہے نا وہ پارا یہاں تھا وہ یہاں آ چکا ہے. اب وہ جنگ بندی کے اوپر جو ہے نا وہ معاملات چلنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے؟ دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا یہ شروع ہی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ ٹلنے کے لیے شروع نہیں ہوئی تھی، اور پورا یہ خطہ جنگ میں جا رہا ہے. آپ لوگوں کو کون کیسے سمجھائے، اتنی معصومانہ زندگی گزار رہے ہیں. تائیوان سے لے کے یہ پورا سائیکل آپ کی، ابھی انڈیا دیکھیں کتنے دنوں میں اٹیک کرتا ہے، سلک روڈ کو بند کرتا ہے، چائنا کے راستے سارے مسدود کرنے ہیں، اس کی آئل سپلائیز کے راستے بند کرنے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی جو ادھر سے وہ راستہ یہ سارے کا سارا اوور آل یہ جو خطہ ہے نا وہ اب ڈسٹرب کرنا ہے. اور اس میں اب کوئی ابہام اگر کسی کو ہے تو چلو وہ بھی کوئی کچھ مہینے ہی ہے مزید ختم ہو جائے گا. اور ابھی تو آپ سے یہ دیکھیں کہ مودی کب انٹری مارتا ہے، کیونکہ وہ آیا ہی نفرت کی بنیاد پہ، اور اس ٹائم وہ جیسے ہی تھوڑا سا اس کو تھریٹ کیا اس لیے جائے گا کیونکہ اس کو سیٹیں اتنی نہیں آئی اس کی، تو اس کو بھی ایک مخلوط حکومت اسی لیے دی گئی ہے کہ اس سے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروائے جائیں، ڈیفنس بجٹ بھی بڑھوایا جائے، اور یہ سارے معاملات آپ دیکھیں گے. اور ابھی جو کشمیر میں اٹیک ہوئے ان کے چیف کے وزٹ کے فوراً بعد، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ اٹیک خود ہی کرا کے خود ہی پاکستان پہ جیسے پرانا روایتی طریقہ ہے کہ بہانہ بنا کے حملہ کر سکتے ہیں کبھی بھی، دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ان کا چیف ادھر تھا وزٹ پہ کشمیر میں، اور پھر یہ اٹیک ہوا. اور خیر میڈیا نے آپ کے تو کور نہیں کیا، اچھا کیا، لیکن انہوں نے اس کو ضرور بہانہ بنانا ہے، اور آپ دیکھیں گے مستقبل میں اسی کو بہانہ بنا کے وہ آپ پہ کوئی نہ کوئی اس طریقے کا معاملہ کریں گے، اور اس دفعہ سیریس معاملہ ہوگا. اسامہ صاحب انڈیا کا بجٹ پیش ہو گیا ہے، 576 ارب ڈالر کا بجٹ ہے، اور جس میں ان کا ڈیفنس کا بجٹ ٹوٹل بجٹ کا 13% ہے.
میں نے کہا تھا نا اس دفعہ آپ پچھلے سال اور پچھلے سالوں کے نزدیک اس دفعہ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ ہوگا. اور ساتھ ہی جو نیتن یاہو کی بات ہے سر، اس کے مخالف میں آپ چیک کریں کہ چائنا نے بیٹھ کے ایک ساری جو فلسطینی تنظیمیں تھیں ان سب کو ایک پیج پہ لے آئے ہیں. حماس کیونکہ ان کا ایک علیحدہ سے مزاحمتی گروپ تھا، جبکہ اس کا حکومتی اور دوسری پارٹیوں سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، تو اس کو بھی انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ ان لوگوں کا بھی ایک سمٹ بنا کے آپس میں ان کو ایک کر دیا ہے. اور اپ کمنگ ٹائم میں اب جو سر 1 لاکھ بندہ مروا کے کون جنگ بندی کرتا ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ چلے مطلب بتائیں نا. اور جن کا مرنا ہوتا ہے نا، جن کا اس لیول پہ مرنے پہ چلا جائے، اس کا مطلب ہے کہ ان میں غیرت تو تھی، ورنہ پہلے دن ہی ہاتھ مار لیتے، 5,000 پہ ہی ہاتھ باندھ لیتے، 10,000 پہ لیٹ جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ لیٹنا ہوتا تو بالکل 5-10 صحیح ہے. ہزار پہ لیٹ دیتے، 1,00,000 بندہ مرانا تھا. اب اگر 1,00,000 مرا لیا تو اب یہ پیچھے ہونے لگے ہیں. ایسے فضول باتیں. بالکل صحیح ہے. اسامہ صاحب، تائیوان میں تباہی، سیلاب نے، طوفان نے، سمندری طوفان نے تباہی مچا دی ہے. بہت سارے لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ڈسلوکیٹ ہو گئے ہیں، کارگو جہاز ڈوب گئے ہیں. کیا ہونے والا ہے؟ آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ کیونکہ آپ دے چکے ہیں اس حوالے سے کہ طوفان اور تباہی اور بارشیں آنے والی ہیں. مزید کیا دیکھیں، دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ تو امریکہ کو ہٹ آنی ہے اس کی. آپ وہاں کی خبریں کو نوٹ کیا کریں. زیادہ طوفان اور سارے سلسلے اس سال امریکہ کو لپیٹ میں لیں گے. اور بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے ایک ایریا ہے جہاں بہت زیادہ لاوا ان کے زمین میں لاوے ہیں، اس کو یلو کائنڈ آف ایریا کہا جاتا ہے. میرے اچانک ذہن سے سلپ ہو گیا. وہ ایریا آیا تو 1,000 کلومیٹر ریڈیس کا جو ایریا ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اس کے لیے آلریڈی انہوں نے آسٹریلیا میں کچھ جگہ ایکوائر کی ہوئی ہے اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. اور اگر پیوٹن نے ادھر مار دیا نا تو کہانی بالکل یس ہو جائے گی. تو اس لیے انہوں نے پہلے آسٹریلیا کا ایک بہت بڑا رقبہ ایکوائر کیا ہوا. وہاں آسٹریلینز کو اجازت نہیں ہے، وہ پہلے امریکنز نے رکھا ہوا اپنے لیے. اچھا، اسی کے بعد انڈیا کی آپ دیکھیں، کل میں کہیں دیکھ رہا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اب صحیح ہے یا نہیں، کوئی انڈین ویورز ہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ انڈیا میں انڈر گراؤنڈز بن گئی ہیں یا نہیں. وہ کل کو پکچر تھی کہ جی انڈر گراؤنڈ بن گئی ہے. تو میں نے پہلے بھی اس پہ ہم نے کبھی بات کی تھی کہ دنیا کی جتنی بھی اٹامک کنٹریز ہوتے ہیں ان میں انڈر گراؤنڈ بنائی جاتی ہے، کیونکہ بم جب چاہیے اس لیے ہوتا ہے چلانے کے لیے، تو پھر آگے کھانے کے لیے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، ایسے مارنے کی نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ بڑا، دوسری یہ ہے کہ یہ جو تباہیوں کی آپ نے بات کی یہ آل اوور آنی ہے. آپ کے ایریاز کم ہوں گے لیکن زیادہ تر ایسٹرن آسٹریلیا اور یہ سائڈز اور امریکہ خصوصاً، پھر کم شدت میں آپ لوگ، اور یہ سارا ایریا مونسون جیسے کہا تھا پہلے آئے گا. آپ لوگوں نے دیکھا بارشوں کے سپیل بہت پہلے آئے اس دفعہ، بڑے تیز، اور اس میں اور ابھی بھی آپ لوگ بھی خطرے کی زد میں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ نے ویڈیو کو سنا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.